بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ڈاکٹر انیل شفیع ہوں. بعض اوقات انسان کو چھوٹی چھوٹی بات پر بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے. اتنا غصہ کہ بعد میں حیرانی ہوتی ہے کہ کیا وجہ تھی، مجھے اتنا غصہ کیوں آیا. آج اسی سوال کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. دیکھیں، سب سے پہلے اگر ہم غصے کی بات کریں تو غصہ ایک نارمل ہیومن ایموشن ہے. غصہ آنا مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب غصہ بہت زیادہ آنے لگے اور چھوٹی چھوٹی بات پہ آنے لگے اور اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے، تب یہ ایک پرابلم بن جاتا ہے. اور اکثر ان کنڈیشنز میں غصہ خود پرابلم نہیں ہوتا، بلکہ وہ کسی پرابلم کا ہمیں سگنل دے رہا ہوتا ہے. تو آج ہم ان وجوہات کی بات کریں گے جس کی وجہ سے یہ کیفیت ہوتی ہے. اس میں اگر ہم سب سے پہلے بات کریں تو مینٹل سٹریس کا ہونا، یعنی اگر کسی وجہ سے آپ ذہنی دباؤ کا شکار ہیں، کام کا پریشر ہے، مالی حالات کی ٹینشن ہے، یا کسی بھی اور وجہ سے ٹینشن میں ہیں، اور اس کے بعد کوئی چھوٹی سی چیز ہو جائے. فار ایگزامپل آپ آفس سے آئے اور آپ کو تھوڑی دیر کے لیے کھانا لیٹ ہو گیا یا چائے لیٹ ہو گئی، تو اچانک سے ایک دم غصے میں بندہ آ جائے. یہ سٹریس کی وجہ سے ہوتا ہے، مینٹل سٹریس کی وجہ سے، اور یہ بڑا کامن ہم دیکھتے ہیں. اسی طرح سے دوسری بڑی وجہ ہے نیند کا پورا نہ ہونا. سوچئے کہ آپ کی نیند پوری نہیں ہے اور اگلے دن آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں اور کسی نے ہارن دے دیا یا کسی نے اچانک سے گاڑی سائڈ سے آگے کر دیا آپ کے، تو ایک دم سے بندہ غصے میں آ جاتا ہے. یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ وجہ ہے. تیسری بڑی وجہ انزائٹی اور ڈپریشن ہے. انزائٹی، عام طور پر انزائٹی سے جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ بندے کو ڈر خوف رہتا ہوگا، لیکن انزائٹی کا ایک انتہائی کامن سمٹم ہے اریٹیبلٹی، یعنی چڑچڑا پن. بندے کو جلدی غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ. اسی طرح سے جب آپ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں تو ڈپریشن میں بھی انسان میں صبر کم ہو جاتا ہے اور جلدی غصہ آنا لگ جاتا ہے. تو یہ بڑی کامن ہے ریزن. اور خاص طور پر اگر مثال کے طور پر ایک انزائٹی کا اسٹوڈنٹ ہے جس کو ویسے بھی انزائٹی رہتی ہے، اب اس کے علاوہ کل ایگزام ہے یا اس کا کوئی انٹرویو آ گیا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ مزید انزائٹی بڑھ جاتی ہے. اب اس میں کوئی چھوٹی سی بات ہو گئی، کسی نے کوئی چھوٹا سا کومنٹ دے دیا یا کوئی چھوٹی سی بات کر دی، تو ایک دم سے غصہ آ جانا. تو یہ بڑی ایک چیز ہوتی ہے اس کی وجہ سے. اسی طرح سے ایک اور ریزن ہے کہ جب ہم اپنے ایموشنز کا پراپرلی اظہار نہیں کرتے بلکہ ان کو اپنے اندر جمع ہونے دیتے ہیں، اور کبھی کبھی یہ ایسا کرنا پڑ جاتا ہے. مثال کے طور پر آپ ایک آفس میں کام کرتے ہیں اور آپ کے باس نے آپ کو بلا وجہ کچھ کہہ دیا. اس وقت آپ وہاں پر ان کی بات برداشت کر کے آپ کچھ کہہ نہیں پائے، لیکن وہ چیز اندر ہی اندر جمع ہوتی رہتی ہے. اب آپ گھر واپس آئے، کوئی چھوٹی سی بات ہوئی اور آپ کا گھر والوں کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، تو یہ جو اندر کی چیزیں جمع ہوتی رہتی ہیں، یہ بھی جب ایک دم سے بندہ شدید غصے میں آ جاتا ہے چھوٹی سی بات پہ، تو یہ اس کی کامن وجوہات ہیں. اب ہم کچھ بات اس کی کریں گے کہ آخر اس کو آپ کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں اس غصے کو، کیونکہ اس کا اکثر آپ کی ریلیشن شپس میں نقصان ہوتا ہے، آپ کے ذہنی سکون پر اس کا اثر ہوتا ہے، اور بعد میں اکثر بندے کو گلٹ ہوتا ہے کہ میں نے ایسا مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. تو اب اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز، پاز. جب آپ کو غصہ آ جائے تو فوراً دل تو کرتا ہے کہ فوراً بندہ ریئیکٹ کرے، لیکن آپ نے چند سیکنڈ کا پاز لانا ہے، چند سیکنڈ روکنا ہے اپنے آپ کو، اپنے غصے کو. اور یہ اگر آپ 10 سیکنڈ تک بھی آپ کریں تو اکثر سچویشنز میں طبیعت میں، غصے میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے اور طبیعت میں بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے. تو اپنے آپ کو غصے میں روکنا ایک بڑا ہی بہترین عمل ہے. دوسرا، ڈیپ بریدنگ، لمبے گہرے سانس لینا. اگر آپ کو غصہ آ گیا ہے اور آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا قائل کر کے لمبے گہرے سانس لیتے ہیں تو اس سے آپ کا دماغ کام ڈاؤن ہوتا ہے اور غصے میں کمی آتی. تیسری چیز، یہ دیکھیے کہ مجھے غصہ کیوں آ رہا ہے. یعنی جیسے کہ میں نے آپ کو مین وجوہات بتائیں 4-5، اگر آپ یہ جانچ لیں کہ آج مجھے زیادہ غصہ اس وجہ سے آ رہا ہے، شاید میری نیند پوری نہیں ہے، شاید مجھے مینٹل سٹریس ہے، یا مجھے انزائٹی ہے، یا کوئی اور وجہ ہے، تو اس وجہ کو
سمجھنے میں بھی فائدہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کا اپنے غصے پہ کنٹرول بڑھ جاتا ہے، کیونکہ پھر انسان سمجھ جاتا ہے کہ اصل چیز مجھے جو تنگ کر رہی ہے وہ یہ سچویشن نہیں ہے، بلکہ وہ میری وہ کیفیت ہے. تو بندے کو پھر جو ہے نا وہ اپنے غصے پہ کنٹرول کرنے میں ہیلپ مل جاتی ہے. اسی طرح سے ایک اور چیز جو کہ امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ بہت زیادہ چیزیں پرسنلائز کریں گے تو آپ کو غصہ ایک دم سے آ سکتا ہے. فار ایگزامپل، آپ اپنے کام کی جگہ پر ہیں، آپ نے اپنے کولیگ سے کوئی بات کی، لیکن اس کولیگ نے آپ کو بظاہر نظر انداز کر دیا، یا کوئی بہت ہی چھوٹا سا جواب دے کے آپ کو ایک طرح سے نظر انداز کیا، اور آپ کو ایک دم غصہ آنے لگا. تو یہ سوچئے کہ اس کو آپ کیوں پرسنل لے رہے ہیں؟ ضروری تھوڑا ہے کہ اس کا یہ کرنا آپ کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ خود کسی اور پریشانی میں ہو، یا اس کے ذہن پہ کوئی اور چیز سوار ہو، اور اس وجہ سے اس نے وقتی طور پر ایسا آپ کو لگا ہو کہ اس نے اگنور کر دیا. تو ہر چیز کو پرسنل مت لیں، اور اپنے آپ کو سمجھائیں کہ ہر چیز پرسنل نہیں ہوتی. اسی طرح سے ایک اور ٹیکنیک جو بڑی ہیلپ فل ہو سکتی ہے غصے کی صورتحال میں خود کو کنٹرول کرنے کے لیے، وہ ہے کہ اپنی آواز دھیمی کر لی جائے. غصے میں کیا ہوتا ہے، انسان کی آواز خود بخود تیز ہوتی ہے اور اونچی ہوتی جاتی ہے، یہ نیچرل ہے. لیکن اگر آپ اپنے آپ کو ٹرین کریں کہ اگر غصہ آ رہا ہے تو تھوڑی سی اپنی آواز کم کر دیں، تو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے، برین کو سگنل جاتا ہے ریلیکس ہونے کا، تو آہستہ آہستہ آپ کا غصہ کم ہو جاتا ہے. اور ایک اور ٹپ جو کہ بہت یوزفل ہے اگر آپ اس کو یوز کریں، یہ ہے کہ اگر پھر بھی آپ غصہ کبھی کر جاتے ہیں، اور اکثر لوگ کر جاتے ہیں، تو آپ اس واقعے کے بعد اس کو سائنٹیفکلی اینالائز کریں کہ مجھے غصہ کس وجہ سے آیا تھا. فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اس انسیڈنس کے بعد جب آپ عادت بنا لیتے ہیں کہ کبھی بھی ایسا ہوگا تو میں بعد میں اس کو تھوڑی دیر کے لیے انالائز کروں گا، تو اگلی دفعہ آپ کا اس طرح کی صورتحال میں کنٹرول بہتر ہو جاتا ہے، اور یہ بہتری کا سلسلہ چلتا جاتا ہے. تو یہ میری آج کی ویڈیو کا مقصد تھا. لیکن میں جاننا چاہوں گا کہ کیا یہ آپ کے لیے بھی پرابلم رہا ہے غصے کو کنٹرول کرنا، اور اگر رہا ہے تو کس سچویشن میں آپ کو لگا کہ آپ کو بلا وجہ غصہ آ گیا، اور پھر آپ نے کیا کیا، اور اگر اس کو کنٹرول کیا تو کیسے کیا. ضرور مجھے بتائیے گا، اور انشاءاللہ اپنے کمنٹس میں بتاتے رہیے گا کہ آپ کس ٹاپک پہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.